آج وہ سویلینز جو ملٹری کورٹ میں ہیں، جو 9 مئی کو جناح ہاؤس کے اندر گئے، پی اے ایف ایئر بیس جو ہے میاں والی، اس کے آگے گئے، دیوار گرائی، وہ لوگ جو مردان میں جنہوں نے احتجاج کیا، جنہوں نے دیر میں احتجاج کیا، آج ان تمام لوگوں کو، آج 26 لوگوں کو ملٹری کورٹ میں سزا سنائی گئی ہے۔ کسی کو 10 سال قید، کسی کو 9 سال قید، کسی کو 6 سال قید اور کسی کو 2 سال قید۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو قید کی سزا سنا دی گئی جنہوں نے چیزیں توڑی، جنہوں نے ملک توڑا، کہ ان کو سزا سنائی جائے گی یا نہیں سنائی جائے گی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کیا سٹیٹمنٹ دی، عمران خان نے سول نافرمانی کے حوالے سے کیا بات کی، عمران خان نے فواد چودھری کے حوالے سے کیا بات کی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، وہ سویلینز جو 9 مئی والے دن کہا جا سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شدید غصے میں چلے گئے، جن کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور ایون کہ اگر ہم عام حالات میں دیکھیں، عام سوسائٹی میں دیکھیں، جو خودکشی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، کوئی عشق میں آ کے خودکشی کر لیتا ہے، دل ٹوٹا ہوتا ہے، کوئی حالات کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی بچوں کی وجہ سے، کوئی رزق کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے بھی خودکشی ہو جاتی ہے، اور یہ یقیناً ایک غلطی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور یہی 9 مئی کو ہوا۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف جو آج بھی یہ مطالبہ کرتی ہے، عمران خان جو آج بھی مطالبہ کرتے ہیں CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں، دکھایا جائے کہ کون لوگ گھسے، کنہوں نے آگ جلائی، کنہوں نے چیزیں توڑی۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں مطلب میں اگر ان شارٹ کہوں کہ جنہیں برکایا گیا اور وہ ساتھ چل پڑے۔ لوگ معصوم ہوتے ہیں، بہت سے معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ یہی 9 مئی کو ہوا۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کو دکھانے کے لیے، عام عوام کو دکھانے کے لیے عمران خان کی گریبان کو ہاتھ ڈالا گیا۔ 9 مئی کو اوپر ڈرون چل رہا تھا۔ دیکھیں وہ ڈرون کس کا تھا، کیونکہ میں بھی عدالت میں جاتا ہوں، میرے ساتھ عدالت میں سینکڑوں صحافی ہوتے ہیں، مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر میں غلط ہوں تو وہ میری بات کی مخالفت کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں نے کبھی عدالت میں نہیں دیکھا کہ کسی بھی پیشی کے دوران عدالت کے اوپر ڈرون چل رہا ہو۔ عمران خان کی سینکڑوں پیشیاں ہوئی ہیں، لیکن 9 مئی والے دن جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا، ایک پلان کے تحت ان کا گریبان پکڑا گیا، اور اس طرح گرفتار کیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو جائیں، لوگ باہر نکل آئیں، اور یہی ہوا، اور ڈرون سے فوٹیجز باقاعدہ طور پہ بنائی گئی۔ اب عمران خان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور جس طرح رینجر گرفتار کر کے عدالت کے احاطے سے گرفتار کر کے لے کر جاتی ہے، اس کا تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر 2 دن بعد عمران خان کو ریلیز کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو 2 دن بعد عمران خان کو ریلیز کیا گیا تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پلاننگ ہو سکتی ہے۔ اب عمران خان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد کارکنان پورے ملک میں نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہر چوک میں نکلتے ہیں، ہر دیہات سے نکلتے ہیں، اور لاہور کے کارکنان جو ہیں وہ چلتے ہیں جناح ہاؤس، پہلے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جناح ہاؤس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، جناح ہاؤس جسے کور کمانڈر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کچھ نوجوان جذبات میں آ کے اندر چلے جاتے ہیں، کچھ نوجوان آ کے اندر چلے جاتے ہیں، اندر جا کے پھر وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ وہ ساری ویڈیوز تو صاحب نے دیکھ لی ہوں گی، وہ تمام چیزیں صاحب نے دیکھ لی ہوں گی۔ اس میں نوجوان جو آج جن کو سزا سنائی گئی ہے، موسٹلی نوجوان وہ تھے جو جناح ہاؤس کے اندر گئے تھے۔ اب جناح ہاؤس کے اندر جا کے انہوں نے کیا کیا، یہ تمام چیزیں، اس پہ تو میں بات نہیں کرتا، اس پہ سب نے دیکھا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں آج جو سزا سنائی گئی وہ یہی ہے کہ انہوں نے جا کے اندر چیزیں توڑی، انہوں نے اندر جا کے موڑ چوری کیا۔ اب جس انسان نے موڑ چوری کیا اس کو آج ملٹری کورٹ میں سزا سنائی گئی ہے 10 سال کی، 7 سال کی، 6 سال کی، 2 سال کی قید۔ جس نوجوان کے 10 سال قید میں گزر جائیں، اس نوجوان کی فیملی پہ کیا سچویشن ہوگی، فیملی کس حالت میں رہے گی، ان کی فیملی معافی مانگتی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو، ان اداروں کو معاف کر دینا چاہیے تھا، بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں کہ اس کو سزا سنا دی گئی ہے جس نے موڑ چوری کیا،
کیا اس کو سزا سنائی جائے گی جس نے ووٹ چوری کیا، جس نے عوام کا الیکشن چوری کیا، جس نے مینڈیٹ چوری کیا، 60,000 سے جیتی ریحانہ امتیاز جار کو جس نے چوری کے الیکشن سے ہرایا؟ کیا اس کو سزا سنائی جائے گی؟ کیا اس کو سزا سنائی جائے گی جس نے اس عوام کی توقعات کو چوری کیا؟ کیا اس کو سزا سنائی جائے گی جس نے عوام کے بھروسے کو چوری کیا؟ کیا اس کو سزا سنائی جائے گی جس نے اس عوام کے یقین کو، عوام کی امید کو چوری کیا؟ نہیں سنائی جائے گی۔ بچہ بچہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہر دیکھنے والا جانتا ہے، یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، یہ چوری کی حکومت ہے۔ اس ملک میں حکومت چوری کی بن گئی، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ پروٹوکول وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ نواز شریف اپنے حلقے سے الیکشن ہارے ہیں، نون لیگ کے کئی لوگ خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ 17 سیٹیں نون لیگ کی ہیں، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، ووٹ چوری ہو گیا، کیا ان کو سزا سنائی جائے گی؟ نہیں سنائی جائے گی۔ یہ ظلم ہے اور ظلم انشاءاللہ مٹ جاتا ہے۔ جنہوں نے چیزیں توڑ دیں ان کو تو آج سزا سنا دی گئی، کیا جنہوں نے آئین کو توڑا ان کو سزا سنائی جائے گی؟ کیا جنہوں نے آئین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کو سزا سنائی جائے گی؟ کیا جس نے آئین کو روند ڈالا اس کو سزا سنائی جائے گی؟ کیا جس نے ملک کو، پاکستان کو توڑ ڈالا 1971 میں، اس کو سزا سنائی جائے گی؟ کیوں نہیں سنائی جائے گی؟ یہ ظلم عام سویلینز پہ کیوں ہے؟ عام سویلینز ہی اس کی زد میں کیوں ہیں؟ کیا ایوان میں یہ بیٹھے یہ لوگ جو سینکڑوں ہزاروں کیسز میں ملوث تھے، جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا، جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا، دیکھیں اس موڑ چوری کرنے والے کو سزا سنا دی گئی۔ ایک موڑ تھا جہاں جنہوں نے اس ملک کی عوام کے اربوں خربوں چوری کیے، باہر جا کے ایون فیلڈ بنائے، ان کو سزا سنائی جائے گی؟ نہیں سنائی جائے گی۔ کیوں نہیں سنائی جائے گی؟ انشاءاللہ سنائی جائے گی۔ یہ عوام کی طاقت سے سنائی جائے گی، یہ عوام کے زور پہ سنائی جائے گی۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، حق جیتے گا، سچ جیتے گا۔ آج یہ جو ملٹری کورٹ میں جن کو 10 سال، 6 سال، 7 سال، 9 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس میں کوئی مردان سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی میاں والی سے، کیونکہ میاں والی میں بہت زبردست احتجاج ہوا تھا۔ موسٹلی جو لڑکے ہیں لاہور سے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پختون بھائی بھی ہیں، کسی کا تعلق مردان سے ہے، کسی کا دیر سے ہے، کسی کا نوشہرہ سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو زمان پاک میں موجود تھے عمران خان کی حفاظت کے لیے، انہوں نے بھی اس دن پروٹیسٹ کیا، وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں۔ آج 26 لوگوں کو آلموسٹ سزا سنائی گئی ہے، جس میں کم سے کم جو سزا ہے وہ 2 سال ہے، باقی جو ہیں وہ 6 سال، 9 سال، 10 سال۔ ایک تو یہ اپڈیٹ ہے۔ دوسرا عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے، جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان نے اتوار تک کا ٹائم دیا ہے مذاکرات کے لیے، کہ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ٹھیک، وگرنہ کیا کیا جائے گا؟ ورنہ یہ کیا جائے گا کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں پیسے بیچتے ہیں، جو پاکستان میں ریمیٹنس بیچتے ہیں، وہ اپنی ترسیلات، وہ اپنے پیسے بیچنا بند کر دیں۔ یہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے یہ حکم دے دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی عمران خان سے پیار کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ دیا گیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں، اور جب اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھیجنا بند کریں گے تو یہ حکومت، یہ تمام لوگ مجبور ہو جائیں گے عمران خان سے بات کرنے کے لیے۔ اب اوورسیز پہ ڈیپینڈ ہے کہ اوورسیز، دیکھیں ایک وقت تھا 24 نومبر کا، 24 نومبر کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستانیوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ 24 نومبر کو پختون نکلا، 24 نومبر کو پاکستانی نکلے، پنجابی بہت سے نکلے، لیڈرشپ نہیں آئی، وہ الگ بات ہے کیوں نہیں آئی، اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں، لیکن 24 کو لوگوں نے حق ادا کیا نکل کر۔ 24 کو لوگ نکلے، لیکن جب گولی چلے پھر گولی کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گولی چلی اس کے بعد دیکھیں کنٹینر تھے، آنسو گیس تھی، ربر کی گولیاں تھیں، وہ نہیں روک سکی، کیونکہ ایک طاقت کے ساتھ نکلے تھے، ایک زور کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر ڈی چوک پہنچے جہاں موجود پاکستانیوں نے اپنا حق نبھایا۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ پہ گیم ہے کہ اوورسیز پاکستانی کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کیا اوورسیز پاکستانی عمران خان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اوورسیز پاکستانی کیا پاکستان میں ریمیٹنس بیچتے ہیں نہیں بیچتے؟ عمران خان نے کہہ دیا ہے
کہ نہیں بھیجنی۔ ایک دوسرا فواد چودھری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک چیز واضح ہو گئی ہے، 1.5 سال 505 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں۔ عمران خان نے ایک چیز کہہ دی ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جنہوں نے میرا ساتھ مشکل وقت میں چھوڑ دیا، وہ یہ بھول جائیں کہ میں ان کو تحریک انصاف میں لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان حالات میں بہت سے لوگ آ کے بہت سی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ تقریباً آپ ان کو فارغ ہی سمجھیں۔ دیکھیں، اور میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یہ جو 24 کی فائنل کال تھی، اس میں بھی جو نہیں آئے ان کو بھی فارغ کر دینا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کون آیا کون نہیں آیا، کس نے گیم کھیلی، کون کشتیاں چلاتا رہا، کس نے کیا کیا۔ آئیں سب کو فارغ کریں، نئے لوگوں کو لے کر آئیں، اور جب نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا۔ دوسری چیز، تیسرا میں آپ کو اڈیالہ جیل کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ عمران خان آج ایک وکیل نے، خاتون وکیل نے بڑی زبردست بات کی، بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالت کے اندر اس طرح آتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ آتا ہے۔ عمران خان اس طرح چل کے آتے ہیں اور پھر اندر جو عدالت لگتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہو۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ قیدی آ رہا ہے عدالت کے اندر، اور عمران خان شیر کی طرح دکھتے ہیں، اور یہ میں نے خود بھی دیکھا، یہ ہر بچے نے دیکھا، یہ ہر وکیل نے دیکھا۔ بشریٰ بی بی وہ بھی عدالتوں میں جا رہی ہیں۔ بشریٰ بی بی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اس باپردہ خاتون پہ بھی کیسز ڈالے گئے، بہت سے کیسز میں نامزد کیا گیا۔ تو بشریٰ بی بی بھی آج پنڈی عدالت میں پہنچی۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی تمام عدالتوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ ایون کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی جائے، لیکن بشریٰ بی بی پہنچتی ہیں۔ بشریٰ بی بی اگر چاہیں تو وہاں بیٹھ سکتی ہیں KPK میں، وہاں بیٹھ کے کوئی آ کے گرفتار نہیں کر سکے گا، وہاں پہ آ کے مطلب یہاں کی پولیس جا کے گرفتار نہیں کر سکے گی۔ بشریٰ بی بی چاہیں تو کہیں سائڈ پہ ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، وہ اپنے شوہر کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں، سامنا کر رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا، ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، عدالت میں سامنے لے کر آیا جا رہا ہے۔ بہت سے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ آخر میں ایک انسان کے حوالے سے بتاؤں گا، بہادری کی، عزم کی، ہمت کی، حوصلے کی وہ مثال ہیں سالار خان کاکڑ۔ سالار خان کاکڑ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں یقین کریں ایک شیر دکھتا ہے، ایک بہادر انسان دکھتا ہے۔ سالار خان کاکڑ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور پھر ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھا شخص کیا کہتا ہے کہ میرے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ اپنی رہائی کی بات نہیں کی سالار خان کاکڑ نے، سالار خان کاکڑ نے بات کی ہے تو عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے۔ اسی طرح اویس یونس آج تقریباً 15 دن بعد وہ سامنے آئے ہیں اور بہت کمزور دکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز واضح طور پر کہہ سکتا ہوں، اویس یونس بظاہر کمزور دکھ رہے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، ان کی ہمت بہت ہی مضبوط ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔